کہاں مر گئی ہے تو؟ کتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، سنائی نہیں دیتا کیا؟ بہری ہو گئی ہے کیا؟ وہ اندر سے چلاتے ہوئے باہر آئی اور مجھے دیکھتے ہی پاؤں سے ٹھڈا مار کر کہنے لگی، کیا مسئلہ ہے بات سننے میں؟ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے؟ چل جا، اٹھ، میرے لیے ایک گلاس پانی کا لے کر آ، گرمی سے برا حال ہو گیا ہے۔ میں جو صحن کی صفائی کرنے میں مگن تھی، اس کے ٹھڈا مارنے کی وجہ سے دور جا گری۔ میں نے فوراً سے کہا، ٹھیک ہے اماں، میں لے کر آتی ہوں۔ مجھے آپ کی آواز نہیں آئی تھی، کام کر رہی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی کچن میں آئی، جلدی جلدی گلاس میں پانی بھرا اور لا کر اسے تھما دیا۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھی اور بدن کانپ رہا تھا۔ پانی پی کر اس نے گلاس میرے منہ پر مارا، کہا کہ چل جا صفائی کر، کتنی دیر لگاتی ہے ذرا سا کام کرنے کو، کہہ دو تو آسمان سر پر اٹھا لیتی ہے۔ معمول کی طرح مجھے باتیں سنا کر وہ اندر کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں نے دکھ بھری نگاہوں سے ایک بار اسے دیکھا۔ یہ تو روز کا تماشا بن گیا تھا، ہر روز کسی نہ کسی بات پر مجھے وہ ذلیل کرتی اور پھر بیٹھ کر میرا تماشا دیکھتی۔ یہ کر کے اسے نہ جانے کون سی خوشی ملتی تھی۔ 2 دن بعد اس کے میکے والے کچھ دن کے لیے رہنے کے لیے آ رہے تھے۔ اس کے بھائی بھابھی جو دوسرے شہر میں رہتے تھے، اب اس قصبے میں شفٹ ہو رہے تھے، اس لیے کچھ دن ہمارے گھر میں ہی رکنے والے تھے۔ حالانکہ ہمارے گھر میں کچھ خاص جگہ نہیں تھی، 2 کمروں پر مشتمل یہ چھوٹا سا گھر تھا۔ ہم 8 لوگوں کے لیے یہاں رہنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ پہلے سے ہی گھر میں جگہ کم تھی، اوپر سے وہ لوگ بھی آ رہے تھے، تو ہم سب کہاں پر رہیں گے؟ یہ سب سوچ سوچ کر میں پریشان ہو رہی تھی۔ حالانکہ میری سوتیلی ماں کے یہاں پر اور بھی رشتہ دار تھے، وہ لوگ چاہتے تو وہاں بھی جا سکتے تھے، لیکن وہ لوگ یہیں پر رہنے آ رہے تھے۔ سوتیلی ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے پورے گھر کی اچھی طرح سے صفائی کر دوں، اگر گھر میں ذرا سی بھی مٹی نظر آئی تو تمہارا برا حال کر دوں گی۔ میں سخت گرمی میں باہر کام کر رہی تھی، اسی وقت اندر سے دادی کی آواز آئی، عائشہ مجھے کھانا بنا دے، مجھے دوائی کھانی ہے، کب سے بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے دادی کو وہیں سے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں پہلے صفائی کر دوں، اس کے بعد کھانا بنا دوں گی، لیکن وہ وہیں سے چلا کر کہنے لگی، نہیں، صفائی بعد میں کرنا، پہلے مجھے کھانا بنا کر دے۔ تیری ماں تو کچھ بھی بولتی رہتی ہے اور تو آنکھیں بند کر کے اس کی باتوں کو مانتی ہے۔ میں گھر کی بڑی ہوں، تیری اتنی جرأت کہ تو میرا حکم ٹالے گی۔ دادی بھی سوتیلی ماں سے کم نہیں تھی، لیکن دونوں کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ اس کی وجہ سے ہمیشہ میں پستی رہتی تھی۔ ابھی بھی جب دادی نے مجھے کھانا بنانے کو کہہ رہی تھی تو سوتیلی ماں اندر کمرے سے باہر آئی اور کہنے لگی، پہلے تو صفائی کرے گی، اس کے بعد ہی اس بڑھیا کے لیے کھانا بنائے گی۔ میں تو ان دونوں کے بیچ میں بالکل پھنس کر رہ گئی تھی۔ دادی اندر سے باہر آ گئی اور سوتیلی ماں کو کہنے لگی، تو نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ تیرا گھر ہے یا تیرا راج چلے گا اس کے اوپر؟ یہ میرا گھر ہے اور یہاں پر صرف میرا ہی حکم چلتا ہے۔ جا جا کر اندر جا کر بیٹھ جا، جو میں کہوں گی وہی ہوگا۔ وہ دونوں آپس میں زور سے بحث کرنے لگی۔ صحن کی دیوار چھوٹی تھی، ذرا سی آواز بھی آس پڑوس میں جاتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح جب دونوں نے بحث شروع کی تو آس پڑوس کی عورتیں دیوار سے جھانک کر مفت کا یہ شو دیکھنے لگیں۔ میں نے بمشکل دادی اور سوتیلی ماں کو خاموش کروایا اور کسی نہ کسی طرح سے انہیں اندر لے گئی۔ یہ کرنا بہت مشکل تھا، میرے بس کی بات نہیں تھی، لیکن اس وقت گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، اس لیے انہیں روکنا ضروری تھا، ورنہ وہ دونوں ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر اترتی۔ میں نے کچن میں آ کر جلدی جلدی دادی کے لیے کھانا بنایا اور پھر صحن کی صفائی وغیرہ کرنا شروع کر دی۔ ابھی مجھے گھر بھر کے کپڑے بھی دھونے تھے۔ دونوں ہمیشہ میرے لیے کوئی نہ کوئی مشکل کھڑی کرتی رہتی تھی۔ میرے 3 سوتیلے بہن بھائی تھے اور میری ایک پھوپھو بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ وہ طلاق یافتہ تھی اور حد سے زیادہ زبان دراز بھی تھی۔ ان کی زبان کے آگے تو گویا خندق تھی، ہر کوئی ان سے دور بھاگتا تھا۔ میرے گھر میں موجود ہر انسان کسی نہ کسی طرح مجھے تکلیف پہنچانے کا باعث بنتا ہی تھا۔ ہم قصبے میں رہتے تھے اور یہاں ٹوٹے پھوٹے مکان بنے ہوئے تھے۔ ان کچے پکے مکانوں میں رہتے ہوئے زندگی گزارنا حد سے زیادہ مشکل تھا۔ ہم نے گھر میں کچھ جانور وغیرہ پال رکھے تھے، بھینسوں کا دھیان بھی میں ہی رکھتی تھی، انہیں چارہ ڈالنا بھی، ان کی صفائی کرنا اور ان کا دودھ وغیرہ نکال کر قصبے میں بیچنا، یہ سب کام میرا ہی تھا۔ گھر میں میرے علاوہ کوئی بھی کام کاج نہیں کرتا تھا۔
अब्बा एक मज़दूर थे। उनकी बहुत ही मामूली सी कमाई होती थी जो मेरी सौतेली माँ अपने पास रखती थी। घर मेरी सौतेली माँ के हिसाब से ही चलता था। दादी शोर तो बहुत करती थी, लेकिन असल में दादी का कोई हुक्म यहाँ सुना नहीं जाता था। इसलिए दादी, फूफो और सौतेली माँ तीनों मुझ पर चिल्लाती रहती और मुझ पर ही हुक्म चलाती थी। क्योंकि मैं कमज़ोर थी, कुछ कह नहीं सकती थी। खामोशी से सबकी बात मानना मेरी मजबूरी थी, वरना क्या पता ये लोग धक्के देकर मुझे इस घर से ही निकाल देते। अम्मा की ज़िंदगी में भी दादी और अम्मा की कभी नहीं बनी थी। दादी को अम्मा एक आंख नहीं भाती थी। जैसे तैसे अम्मा ने गुजारा किया, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद मेरी ज़िंदगी गोया जहन्नुम बन गई। मैं सिर्फ 10 साल की थी जब मेरी अम्मा की वफ़ात हो गई। अब्बा ने 2 महीने बाद ही जाकर दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ मुझ पर खूब जुल्म करती, यहाँ तक कि उसने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी। मैं कस्बे के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी। पहले भी घर के कामकाज करती थी, क्योंकि फूफो दादी पूरा दिन बैठकर चारपाई तोड़ती और काम मुझसे करवाती थी। अब्बा तो ये सब देखकर भी नज़रअंदाज करते थे। अब तो उनके साथ सौतेली माँ भी मिल गई थी। सब मिलकर मुझे खूब जलील करते और तकलीफ़ देते। जो पहले सहन में बिस्तर डालकर सोती थी, अब सौतेली माँ ने मेरा बिस्तर जानवरों के बाड़े में डलवा दिया और कहा कि अब तुम वहीं पर सोया करोगी। मैं बहुत रोई, उनकी मिन्नतें की कि मैं वहाँ कैसे सोऊंगी, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। दादी और फूफो तो मुझे वैसे भी कमरे में सोने नहीं देती थी। वहाँ पर मेरे सौतेले बहन भाइयों ने सोना शुरू कर दिया। इस घर के किसी भी कोने में मेरे लिए जगह ना थी। हालांकि घर के सारे कामकाज मैं ही करती थी, इसके बावजूद किसी के दिल में मेरे लिए ज़रा सा भी एहसास नहीं था। मेरे सौतेले भाई बहन जब भी स्कूल जाते, उन्हें देखकर मुझे बहुत रोना आता। मैं भी तो स्कूल जाना चाहती थी। क्या मेरी उम्र थी घर में बैठकर ये सब करने की? पढ़ाई करना मेरा हक था, लेकिन मुझसे मेरा बस्ता और किताबें छीन ली गई थी। मुझे पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक था, जब भी वो लोग पढ़ते तो मैं हसरत भरी निगाहों से सिर्फ उनकी तरफ देखकर रह जाती थी। कितने खुशकिस्मत थे वो सब, और एक मैं थी जिसे यहाँ पर खाने को भी कुछ नहीं मिलता था। पूरा दिन जानवरों की तरह सबके लिए कामकाज करती, खाना बनाती, घर की सफाई वगैरह करती। इसके बाद भी मेरे हिस्से में बची हुई सूखी रोटियां ही आती थी। कभी अब्बा से शिकवा करने का सोचा भी तो उनका गुस्सा देखकर मेरी ज़ुबान खुद ब खुद बंद हो गई। वो तो अम्मा के आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं थे, सिर्फ सौतेली माँ की ही बात मानते थे। दादी और फूफो भी मेरे बारे में नहीं सोचती थी, किसी को मेरी परवाह नहीं थी। अभी मैंने दादी को खाना बनाकर दिया था, इसके बाद मुझे सबके लिए खाना बनाकर तैयार करना था। जब भी घर में कुछ ख़त्म होता तो मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगाया जाता कि मैंने ज़ाया कर दिया है। फिर सौतेली माँ ये इल्ज़ाम लगाकर मुझे खूब सारा मारती। ये कहती कि रोज़ रोज़ राशन नहीं लाया जा सकता, तेरे बाप की कोई फैक्ट्री नहीं है जो तू सब कुछ ख़त्म कर देती है। हालांकि ऐसा नहीं था, मैं तो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करती थी, हर चीज़ बहुत ही संभाल कर इस्तेमाल करती थी। लेकिन घर पर इतने ज़्यादा खाने वाले अफराद थे, जाहिर सी बात है खर्चा तो होना ही था। इसमें मेरा क्या कसूर था? लेकिन कसूरवार तो आखिर में मैं ही ठहराई जाती थी। 2 दिन पहले की बात है, सौतेली माँ ने मुझसे कहा कि चाय बना दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं किचन में आई तो देखा कि चीनी ख़त्म थी। हालांकि थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर मैंने चीनी रखी देखी थी, और जब जाकर मैंने उनसे ये बात की तो उन्होंने मुझे ज़ोरदार लात मारी और कहा कि दफ़ा हो जाए यहाँ से। हर वक्त बोलती रहती है ये नहीं है वो नहीं है, तेरे मुंह से सिर्फ यही लफ्ज़ निकलता है, कहाँ गई चीनी, बता मुझे। वो मुझे बालों से पकड़कर खींचकर सहन में ले आई। मैं रोए जा रही थी कि मेरे बाल छोड़ो, मेरे बाल छोड़ो, लेकिन वो मुझे घसीट रही थी। अंदर से दादी आवाज़ें सुनकर बाहर आई और कहा कि दोबारा से तमाशा लगा दिया है क्या? अब क्या किया है? सोने नहीं देगी क्या मुझे? तो सौतेली माँ ने कहा कि अरे कैसे सोने दूँ, यहाँ तो चोर भरे पड़े हैं। परसों से तो चीनी लेकर आए थे और अब वो भी ख़त्म हो गई है। किसने ली है चीनी? मैं जानती थी कि ये किसका काम है। मेरी सौतेली बहन जो मुझसे शदीद नफ़रत करती थी, अक्सर वही चीज़ों को छुपा देती थी, जिसकी वजह से मुझे बातें सुनना पड़ती थी और मुझ पर ही चोरी का इल्ज़ाम लगता था। और फिर उसने मुझे सहन में इतना मारा कि कई घंटे तो मुझसे उठा भी नहीं गया। लेकिन फिर भी उठकर घर के कामकाज तो मुझे ही करने थे। अभी तक मेरे ज़ख्मों में शदीद दर्द था, इस हाल में भी मुझसे घर के कामकाज करवाए जा रहे थे। अगर कभी मुझे बुखार चढ़ जाता तो बेशक मैं जितना बुखार में तड़पती रहती, एक गोली तक मुझे नहीं दी जाती थी। डॉक्टर को दिखाना तो दूर की बात थी, बल्कि मैं तो अपना दर्द किसी से कह भी नहीं पाती थी।
کیونکہ اس سب کو ڈرامے بازی اور نہ جانے کس کس چیز کا نام دیا جاتا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے اندر جینے کی امید ختم ہوتی جا رہی تھی، لیکن ان حالات میں بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرتی تھی، ہمیشہ نماز ادا کرتی تھی۔ میری ماں نے مجھے سکھایا تھا کہ 5 وقت نماز پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو، اور میں وہی سب کیا کرتی تھی، روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی کہ مجھے ان ظالموں سے نجات دلا دے، ان کے دل میں رحم ڈال دے، مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری مصیبت بھرے دن تو اصل میں اب شروع ہونے والے ہیں۔ 2 دن بعد جب میری سوتیلی ماں کے گھر والے رہنے کے لیے آئے تو انہوں نے گویا میرا جینا ہی حرام کر دیا۔ میں پورا دن کام میں مشغول رہتی تھی، وہ لوگ بھی انہی لوگوں کی طرح تھے، کسی نہ کسی بات کو لے کر میری جھوٹی شکایتیں لگاتے ہی رہتے تھے۔ ان کی بھابھی نے مجھ سے کہا کہ مجھے چائے بنا کر لا دو۔ میں نے انہیں 2 منٹ انتظار کرنے کا کیا کہہ دیا کہ انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور کہا کہ یہ لڑکی تو ہمیں بوجھ سمجھتی ہے، اس کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ حالانکہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، مگر سوتیلی ماں نے جب یہ سنا تو مجھے سب کے سامنے صحن میں بٹھا کر خوب مارا۔ میرے ابا ایک سائڈ پر بیٹھ کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے، انہوں نے ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالا۔ میں روئی جا رہی تھی، ابھی تو پہلے زخم ہی ٹھیک نہیں ہوئے تھے کہ مزید درد ملنا شروع ہو گیا تھا۔ کوئی بھی میری مدد کو تیار نہیں تھا، آس پڑوس کے لوگ بھی تماشا دیکھ رہے تھے، ان کے لیے تو یہ معمول کی بات بن چکی تھی۔ سالوں سال سے یہی تو ہوتا آ رہا تھا، جب مجھے مار مار کر وہ تھک گئی تو اندر چلی گئی اور میں صحن میں بیٹھ کر گھٹنوں میں سر رکھے بس روئے جا رہی تھی۔ اندھیرا ہوا تو اٹھ کر جانوروں کے باڑے میں آ گئی، سوچا تھوڑی دیر آرام کروں، اس کے بعد رات کے لیے کھانا تیار کروں گی۔ روزانہ مجھے صبح شام کھانا بنانا پڑتا تھا، اتنے زیادہ لوگوں کا کھانا اکیلے بناتے بناتے میں تھک جاتی تھی، اس کے باوجود بھی مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ جب میں روٹیاں بنا رہی ہوتی تھی، سب کو تازہ تازہ روٹیاں چاہیے ہوتی تھی، اس لیے ساتھ ساتھ میں بنا کر دیتی رہتی۔ کچن میں چولہے کے آگے بیٹھ بیٹھ کر میری حالت خراب ہو جاتی تھی، ایک گلاس پانی پینے کو بھی نہیں ملتا تھا، اور جب برتن اٹھانے جاتی تو دیکھتی کہ ساری کی ساری روٹیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اب مجھ میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ دوبارہ روٹیاں بناؤں، اس لیے خاموشی سے آ کر لیٹ جاتی، اگلی صبح کے لیے ناشتہ وغیرہ تیار کرتی، صفائی وغیرہ کرتی۔ اس دوران کھانا کھانے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا، اور جب دوپہر میں روٹیاں وغیرہ بچ جاتی تو سوتیلی ماں انہیں چھپا کر رکھ دیتی۔ 2-3 دن بعد سوکھی روٹیاں لا کر مجھے دیتی اور کہتی یہ لے کھا لے، وہ یوں بولتی تھی جیسے مجھ پر احسان کر رہی ہے۔ ایک دن اس کی بھابھی کا ایک سوٹ خراب ہو گیا، حالانکہ وہ میں نے نہیں خراب کیا تھا، اس نے مجھے دھونے کے لیے دیا، یہ نہیں بتایا کہ اس کا رنگ گرتا ہے، حالانکہ میں نے اسے الگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اس کا رنگ گرے گا، لیکن وہ خود میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اس کپڑے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اس کے ساتھ ہی اسے دھو دو۔ اس نے مجھے ساتھ میں اپنے سفید رنگ کے کپڑے بھی دے دیے تھے اور دونوں کو اپنے ہاتھوں سے ہی سرف میں ڈال دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا رنگ چھوٹنے لگا اور سفید رنگ کا کپڑا پورے کا پورا خراب ہو گیا۔ جب میں کپڑے دھو کر پھیلانے گئی تو تب میں نے دیکھا اس کپڑے کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ کپڑا خراب ہو جائے اور پھر وہ مجھے الزام لگا کر سب کے سامنے مار پڑوائے۔ اس نے ایسا ہی کیا، چلا کر کہنے لگی کہ اس نے میرا کپڑا خراب کر دیا ہے، اتنا مہنگا میں نے جوڑا لیا تھا، اب اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ اسے اتنی عقل نہیں ہے کہ ہلکے رنگ کے کپڑوں کو الگ سے دھویا جاتا ہے، پورا کپڑا خراب کر دیا، اب میں کیا پہنوں گی؟ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کا تماشا کھڑا کرے گی۔ اتنا عرصہ ہو گیا تھا لیکن میں لوگوں کی چالوں کو سمجھ نہیں پائی تھی، ہر کوئی مجھے اس طرح سے بیوقوف بنا لیتا تھا۔ ایک بار پھر سے سوتیلی ماں نے مجھے خوب مارا پیٹا، ایک یہی کام تو وہ ٹھیک سے کرتی تھی، لیکن میرے جسم کو اب تک اس کی مار کی عادت نہیں ہو سکی تھی۔ ہر بار مجھے شدید ترین درد ہوتا اور میں اکیلے بیٹھ کر روتی رہتی تھی جب تک وہ لوگ یہاں پر رہے۔ یہی سب ہوتا رہا تھا، جاتے جاتے بھی اس نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے اس کے زیورات چوری کیے ہیں، اور پھر جب میرے سامان کی تلاشی لی گئی تو کچھ نہیں ملا، اور جب باقی گھر کو چھانا گیا تو پتہ چلا کہ وہ تو میری سوتیلی بہن نے چرائے تھے۔ اس کا الزام بھی مجھ پر لگا دیا گیا کہ میں نے ہی چرا کر وہاں رکھے ہوں گے تاکہ اسے پھنسا سکوں، حالانکہ میں اس سب کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ سب جانتے تھے کہ میری سوتیلی بہن کی عادت ہے کسی نہ کسی کی چیز بنا پوچھے اٹھا لیتی ہے اور پھر اسے اپنے پاس چھپا کر رکھ لیتی ہے،
لیکن اس کا کیا ہر غلط کام ٹھیک ہوتا تھا اور وہ جو کچھ بھی کرتی تھی اس سب کا الزام بھی مجھ پر ہی ڈال دیا جاتا تھا۔ وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی تھی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، حالانکہ اسے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھ کر پیار محبت سے پیش آتی تھی۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا تھا، ہر جگہ میرا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ میری رنگت تھوڑی دبتی ہوئی تھی، اس لیے مجھے کالی کالی کہہ کر بلاتے تھے۔ یہ سب سن سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، لیکن یہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے دل میں میرے لیے تھوڑا سا بھی رحم ہوتا۔ ابھی بھی میں چھت کی صفائی کر رہی تھی، پھر مجھے کپڑے وغیرہ بھی دھو کر پھیلانے تھے۔ اسی وقت میری نگاہ اپنی قمیض پر پڑی جو کہ بالکل پھٹ چکی تھی۔ میرے پاس تو 2 ہی جوڑے تھے پہننے کو اور وہ بھی پھٹے پرانے تھے۔ اب میں نئے کپڑے کہاں سے لاؤں گی؟ ان کپڑوں کو کب تک چلا سکتی تھی؟ نہ جانے کب میں نے آخری بار کپڑے خریدے تھے۔ یہ 2 سوٹ میں کئی سالوں سے چلا رہی تھی اور جب بھی یہ پھٹتے تو انہیں سی کر کسی نہ کسی طرح سے گزارا کر لیتی تھی، لیکن اب انہیں مزید سینا ممکن نہیں تھا کیونکہ یہ مکمل طور پر پھٹ چکے تھے۔ اب میں کیا پہنوں گی؟ کسی نہ کسی طرح سے اپنے دوپٹے سے ہی میں نے خود کو ڈھک لیا تھا تاکہ پھٹے ہوئے کپڑے نظر نہ آئیں، لیکن کب تک چھپا سکتی تھی؟ اب تو ان سے میرا پورا جسم جھلکنے لگا تھا۔ جب میری سوتیلی ماں نے دیکھا تو کہنے لگی، تو نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے؟ تو یہی چاہتی ہے کہ لوگ تجھے دیکھیں اور کوئی طریقہ نہیں بچا تھا لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کا؟ اور پھر اس نے مجھے پھٹے پرانے کپڑے دے دیے۔ پتہ نہیں اتنی رحم دلی اس کے دل میں کہاں سے آ گئی تھی۔ بہرحال مجھے تو کپڑے مل گئے تھے، میرے لیے یہی کافی تھا۔ اس کے بدلے چاہے مجھے کتنی باتیں سننے کو ملتی، مجھے پرواہ نہیں تھی۔ انہی دنوں ہمارے محلے میں ایک شادی آ گئی۔ ویسے تو مجھے کبھی کسی تقریب میں لے جانے کی زحمت نہیں کی جاتی تھی، لیکن یہ شادی محلے میں ہی ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہاں پر بھی جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ جس دن شادی تھی سب تیار ہو کر شادی میں چلے گئے۔ ہمارے ہاں جب بھی کوئی شادی ہوتی تھی کھانے پینے کو لے کر کوئی نہ کوئی ہنگامہ ضرور ہوتا تھا۔ میری سوتیلی ماں تو باقاعدہ گھر سے تھیلیاں لے کر جاتی اور وہاں جا کر چھپا چھپا کر کھانا ان میں ڈال کر گھر لے آتی۔ مجھے ایسی حرکتیں بالکل بھی پسند نہیں تھی، لیکن میں کیا کہتی، بس خاموش رہتی تھی۔ لیکن اب کی بار جب شادی پر جانے کی بات آئی تو دادی نے مجھ سے کہا کہ تو بھی تیار ہو جا، ہر وقت گھر میں بیٹھی رہتی ہے، گھر سے نہیں نکلے گی تو تیری شادی کیسے ہوگی؟ لوگ تجھے دیکھیں گے تو ہی پسند کریں گے نا۔ دادی کی بات بھی ٹھیک تھی، میں نے تو اب تک اپنی زندگی میں شادی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ جب میری سوتیلی ماں نے یہ سنا تو کہا کہ اس سے کون شادی کرے گا؟ نہ تو اس میں کوئی گن ہے اور نہ ہی اچھی شکل ہے۔ بہرحال دادی مجھے اپنے ساتھ لے کر آ گئی۔ میں نے وہی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جب وہاں آئی تو مجھے شدید احساس کمتری محسوس ہونے لگا۔ وہاں پر سب نے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے سوائے میرے۔ سب مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں نے دادی سے کہا کہ میں واپس گھر چلی جاتی ہوں، لیکن انہوں نے زبردستی مجھے وہیں پر بٹھائے رکھا۔ مجھ سے تو ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ رات گئے ہم لوگ واپس آئے تو سوتیلی ماں نے دادی سے کہا کہ اس منحوس کو کیوں ساتھ لے گئی تھی؟ سب لوگ مذاق اڑا رہے تھے، اس کے کپڑے اس قابل نہیں تھے کہ یہ وہاں جاتی اور کیسے بھوکوں کی طرح وہاں پر کھانا کھا رہی تھی، جیسے کبھی کھانا دیا ہی نہ ہو، ہماری ناک کٹوا کر رکھ دی ہے۔ دادی بولی، ویسے کون سا تیرے محلے میں عزت ہے جو تو اس طرح کی باتیں کر رہی ہے؟ جا جا کر سو جا۔ میں تو اس لیے لے کر گئی تھی کہ کب تک اسے گھر میں بٹھائے رکھیں گے، سینے پر مونگ ڈلتی رہے گی، کہیں اس کا رشتہ کر کے اس کو چلتا کرتے ہیں، لیکن تو اس کام میں روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تجھے تو مفت کی ملازمہ ملی ہوئی ہے نا، اگر یہ چلی گئی تو گھر کا کام کاج تجھے کرنا پڑے گا، یہی سوچ رہی ہے نا؟ دادی اور سوتیلی ماں نے ایک بار پھر سے بحث کرنا شروع کر دی۔ ان کی لڑائی کافی دیر تک چلتی رہی اور جب دونوں لڑ لڑ کر تھک گئی تو مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ ہمیشہ تیری وجہ سے ہی جھگڑا ہوتا ہے، کیسی ہے تو، جھگڑے کرواتی رہتی ہے۔ میں حیرت سے ان دونوں کا منہ دیکھنے لگی۔ اپنی مرضی سے لڑائیاں کر کے مجھے کہہ رہی ہیں کہ میری وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے۔ میری سوتیلی بہن جو خوب سارا میک اپ کر کے شادی میں گئی تھی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ان دونوں کا جھگڑا سن رہی تھی۔ جب دادی اندر چلی گئی تو وہ بھی باہر آئی اور اپنی ماں سے کہنے لگی، اماں چلے اندر آ کر لیٹ جائیں، پریشان نہ ہو، یہ اور دادی تو بس خواب ہی دیکھتے رہ جائیں گے، اس کالی سے تو قصبے کا کوئی بھی لڑکا شادی نہیں کرے گا، آپ فکر مت کریں، یہیں پر بوڑھی ہو جائے گی۔ اس کے ایسا کہنے پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ہمیشہ میرا دل توڑتی تھی، ہمیشہ اس طرح کی بات کیا کرتی تھی کہ
मैं कई दिन तक अंदर ही अंदर सुलगती रहती थी। वो अपनी ज़ुबान से कुछ औके लगाने से कभी भी बाज नहीं आती थी। किसी न किसी बात को लेकर मेरी बेइज़्ज़ती करती रहती थी। उसकी बहुत सी सहेलियाँ थीं, बाहर भी जाती थी, लेकिन मुझे कभी कहीं जाने की इजाज़त नहीं थी और ना ही किसी से दोस्ती करने की इजाज़त थी। मेरी ज़िंदगी तो घर के कामों और घर में रहने वालों के हाथों बेइज्जत होते ही गुजर रही थी। कभी कभी मेरा भी दिल करता था कि मैं भी बाहर जाऊं, हंसूं, बोलूं, बाजार में जाकर अपनी पसंद की चीज़ें खरीदूं, अपनी दोस्तें बनाऊं, लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ सोच ही सकती थी। ऐसा करने का हक मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था और मैं अपनी किसी खुशी का इजहार भी नहीं कर पाती थी। ईद के मौका पर भी कोई मेरे बारे में कुछ नहीं सोचता था। मुझे तकलीफ़ ही मिलती थी। ईद वाले दिन सब लोग रिश्तेदारों के यहाँ मिलने मिलाने चले जाते थे, लेकिन मैं घर पर बैठी काम काज करती रहती थी। कभी कोई मुझसे पूछता ही नहीं था कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो मुझे इस बात की होती थी कि मेरे अब्बा सब देखते हुए भी अनजान बने रहते थे। एक बार भी मेरे हक़ में एक लफ्ज़ नहीं निकालते थे। हालांकि रोज़ाना उनके सामने ये लोग मुझे मारते पीटते, इसके बावजूद उनका दिल नहीं दुखता था। वो एक तरफ बैठे चुपचाप ये सब देखते रहते थे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हालांकि मैं उनकी बेटी थी, फिर भी वो मेरे साथ होने वाले इस सलूक पर खामोश थे। उनकी खामोशी ही सबको बढ़ावा देती थी। खैर, वक्त यूं ही गुजरता गया। काफ़ी साल हो गए। अब तो मैं 20-22 साल की हो चुकी थी। हमारे यहाँ 17-18 साल की उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, लेकिन अब तक मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं देखा गया था। वैसे भी मैंने कोई उम्मीद नहीं की थी कि मेरे लिए कोई सोचेगा, लेकिन फिर एक दिन अचानक न जाने ऐसा क्या हुआ जो सबको मेरी शादी की पड़ गई। एक दिन मेरी सौतेली माँ भागी भागी खुशी से घर से वापस आई और काफ़ी देर तक कमरे में बैठकर दादी और फूफो से कोई बातचीत करती रही। उनके बीच ऐसे लगाव तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। खैर, मैंने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन फिर उसी शाम सौतेली माँ ने मुझे बुलाया और कहा कि हम तुझे सारी ज़िंदगी अपने सर पर थोड़ी बिठाई रखेंगे। तेरी शादी की उम्र हो चुकी है। लोग भी बातें कर रहे हैं कि अब तक हमने तेरा रिश्ता क्यों नहीं किया। इसलिए हम सब ने फैसला किया है कि तेरा रिश्ता तय कर दिया जाए। जब सौतेली माँ ने मुझे बुलाकर ये सब कुछ कहा तो मुझे लगा कमरे की छत गोया मेरे सर पर आ गिरी है। मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला यूँ अचानक हो जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे पक्का यकीन था कि इन लोगों ने अब तक कोई रिश्ता भी ढूंढ लिया होगा। सब कुछ तय करने के बाद ही तो मुझे बता रहे थे, जैसे मेरी ज़िंदगी नहीं बल्कि किसी फिल्म की कहानी है। यूँ बात की जा रही थी जैसे मैं कोई पत्थर हूँ या कोई बेजान चीज़ हूँ जो अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं सकती। मेरी दादी ने कहा कि हमने तुम्हारी शादी एक बूढ़े से तय की है। काफ़ी अच्छा आदमी है, पैसे की कमी नहीं है उसके पास। हमारा शुक्र मनाओ कि इतनी अच्छी जगह तुम्हारा रिश्ता करवाया है, वरना तुमसे कौन शादी करता। मतलब ये सब इन लोगों ने मिलकर किया है। दादी ने कहा कि हमने तुम्हारी शादी एक बूढ़े से तय की है। काफ़ी अच्छा आदमी है, पैसे की कमी नहीं है उसके पास। हमारा शुक्र मनाओ कि इतनी अच्छी जगह तुम्हारा रिश्ता करवाया है, वरना तुमसे कौन शादी करता। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनकर आकर जानवर के बाड़े में बैठ गई। मैं बिल्कुल सुन हो चुकी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब इतना अचानक हुआ था कि मेरे हवास तो काम करना ही बंद हो गए थे। मैं नहीं जानती थी कि वो बुढ़ा मेरे साथ क्या सलूक करेगा। क्या उसके साथ शादी करना ठीक है या नहीं। वैसे भी यहाँ पर किसी ने कौन सा मुझसे कोई राय मांगी थी या मुझसे पूछा था। मेरा कुछ भी कहना बेकार था, मगर मुझे डर भी बहुत लग रहा था। मैंने लोगों से सुन रखा था कि बड़ी उम्र के लोगों से अगर शादी करो तो वो बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं, और इस बूढ़े आदमी को तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। अगर उसने मुझ पर शक वगैरह किया और वैसे ही पेश आया जैसे यहाँ पर सब लोग मुझसे पेश आते हैं, तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह जाएगी। मैंने सोचा कि एक बार सौतेली माँ से बात करती हूँ कि वो मेरी यहाँ पर शादी ना करवाएं। हो सकता है या उनके दिल में थोड़ा सा रहम आ जाए और वो मेरी बात मान लें। एक दफ़ा कोशिश करने में क्या हर्ज है। यही सोचकर मैंने अगले दिन हिम्मत करके उनसे बात की और कहा कि मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो गुस्से में बैठी हुई थी। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मुझे बात तो करनी ही थी। और फिर जब मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ पर शादी नहीं करना चाहती हूँ, आप इस शादी से इनकार कर दें, तो वो गुस्से से उठी और मुझे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि मैं सहन में आकर मुँह के बल नीचे गिरी और बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बात काटे, मुझे इनकार करेगी। शोर की आवाज़ सुनकर सब लोग वहाँ जमा हो गए। दादी ने कहा कि अब क्या मसला हो गया है जो दिन दहाड़े तूने इसे मारना शुरू कर दिया है। बताएगी क्या मसला है। सौतेली माँ बोली, अरे मसला क्या है, ये सब तो
یہی بتائے گی نا؟ زیادہ اس کی زبان چلنے لگی ہے جو کہہ رہی ہے کہ میں شادی نہیں کروں گی۔ یہ سن کر دادی نے بھی مجھے ایک ٹھوکر ماری اور کہا کہ کیوں رے، تیرے اندر اتنی ہمت آ گئی ہے کہ ہمارے فیصلے سے انکار کرے گی؟ یہ فیصلہ ہم سب نے مل کر کیا ہے، تو ہوتی کون ہے اسے انکار کرنے والی؟ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس سب میں یہ لوگ ایک ساتھ شامل ہوں گے۔ ویسے تو کسی بھی بات میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے تھے، تو اس بات میں کیسے شامل ہو گئے؟ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، کوئی تو مقصد ہوگا ان سب کا۔ بنا اپنے مفاد کے تو یہ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ میرے انکار نے ان سب کو بھڑکا دیا تھا۔ سوتیلی ماں کہنے لگی، کیوں تیرا چکر چل رہا ہے کسی کے ساتھ جو تو شادی سے انکار کر رہی ہے؟ ابا جو اس وقت کام سے تھکے ہارے واپس آ رہے تھے، دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی جیسے انہوں نے سوتیلی ماں کے منہ سے نکلے یہ لفظ سنے تو دوڑتے ہوئے میری طرف آئے اور کہنے لگے کہ کس کے ساتھ آنکھ مٹکا کر رہی ہے، بتا مجھے، کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا تیری، اور اس کی جلدی بتا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے زور زور سے مارنے لگے۔ میں نے ابا سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ مجھے بس اس بوڑھے آدمی سے شادی نہیں کرنی۔ سب مل کر مجھے مارنے لگے، یہاں تک کہ میں بالکل ہی بے ہوش ہو گئی۔ میرے ایک انکار نے ان سب کو اتنا زیادہ بوخلا دیا تھا اور اتنا زیادہ غصہ دلایا تھا، تو ضرور کوئی بڑی بات ہوگی۔ سب پریشان سے نظر آ رہے تھے۔ ویسے بھی انہیں کون سا میرے انکار کی پرواہ تھی، لیکن اب مجھے وہ وجہ جاننی تھی جس وجہ سے میری شادی اس بوڑھے آدمی سے کروانے کے لیے یہ سب تیار بیٹھے تھے، ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی؟ اور پھر 2-3 دن بعد مجھ پر یہ بھی واضح ہو گیا کہ وہ لوگ اس شادی کے لیے جان توڑ کوشش کیوں کر رہے تھے۔ دراصل اس بوڑھے آدمی کے نام کچھ زمین تھی اور اس کا کوئی والی وارث بھی نہیں تھا۔ جب سوتیلی ماں کو اس بوڑھے آدمی کے بارے میں پتہ چلا تو وہ اس کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ اگر تم یہ زمین ہمارے نام کر دو تو ہم اپنی جوان لڑکی کی شادی تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ وہ بوڑھا یہ سن کر کافی زیادہ خوش ہو گیا۔ ویسے بھی اسے بڑھاپے میں اس زمین کا کیا کرنا تھا، اس لیے سوچا کہ یہ زمین ان کے نام کر کے شادی کر لیتا ہوں۔ یہ لوگ زمین کی لالچ میں ہی کر رہے تھے۔ آپس میں مل بانٹ کر ایک فیصلہ کر لیا اور پھر مجھے سنا دیا کہ تمہاری شادی اس بوڑھے سے کر دی جائے گی۔ ان سب کو تو زمین سے مطلب تھا، میں جس مرضی حال میں رہوں، اس بات سے کسی کا کیا لینا دینا۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ بہرحال شادی کی مختصر سی تیاریاں کر لی گئیں اور اگلے جمعے ہی میری شادی کا دن ٹھہرا دیا گیا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اب بھی اس شادی کے حق میں نہیں تھی، لیکن یہاں پر کون سا میری بات کو کوئی اہمیت دی جاتی تھی، اس لیے زبردستی ہی سے ہی مجھے دلہن بنا کر بٹھا دیا گیا اور وہ بوڑھا کچھ لوگوں کے ساتھ آیا اور میرا نکاح اس سے کروا دیا گیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اسی دن میری رخصتی بھی کی گئی۔ وہ مجھے ساتھ لیے ایک دور دراز جھونپڑی میں آ گیا۔ میں حیران رہ گئی کہ اتنی زمین کا مالک شخص اس جھونپڑی میں رہتا ہے۔ جب میں رخصت ہو کر آئی تھی تو میرے ساتھ گھر سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ ان لوگوں نے تو مجھے یہ کہہ کر رخصت کیا تھا کہ دوبارہ پلٹ کر کبھی بھی اس گھر میں قدم مت رکھنا، ہم تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ خوش تھے کہ ہمیں زمین مل گئی ہے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے کس کے ہاتھوں میں دیا گیا ہے۔ اس بات سے بھی میں مکمل طور پر ناواقف تھی، میں جس نے باہر کی دنیا تو کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، باہر لوگ کس کس طرح کے ہوتے ہیں، میں اس بات سے مکمل طور پر انجان تھی۔ اب یہاں آ کر پریشان ہو رہی تھی۔ اس بوڑھے نے مجھے کہا کہ تم یہاں رکو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، یہاں سے ہلنا مت۔ وہ شدید غصے میں بات کر رہا تھا، حالانکہ ابھی تو ہماری شادی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ بھی میری سوتیلی ماں اور دادی وغیرہ کی طرح ہی ہے، ضرور مجھ پر ظلم وغیرہ کرے گا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ جیسے ہی وہ جھونپڑی سے نکلا میں فوراً سے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑی ہو گئی اور رو رو کر دعائیں کرنے لگی کہ یا اللہ مجھے اس سے بچا لے۔ سجدے میں گری اور روئے جا رہی تھی، یا تو مجھے یہاں سے صحیح سلامت باہر نکال دے یا پھر مجھے موت دے دے، میں اب مزید ظلم نہیں جھیل سکتی ہوں۔ اتنے سال گھر والوں کے مظالم سہ سہ کر اب مجھ میں اور ہمت نہیں ہے کہ میں کسی اور کے ظلم برداشت کروں۔ میں دعا کرتے کرتے روتے روتے وہیں پر سو گئی تھی۔ میری زندگی مجھے کس موڑ پر لے کر آ گئی تھی میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اور آگے کیا ہونے والا ہے اس بات کا مجھے کچھ بھی اندازہ نہیں تھا۔ مجھے سوئے ہوئے کافی دیر گزری۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا چاروں طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، کچھ بھی ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، کوئی ہے، کوئی ہے۔
ہے, میری آواز آ رہی ہے کسی کو؟ میں چلائے جا رہی تھی، اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میں تو کسی جھونپڑی میں سوئی ہوئی تھی، وہاں تو کوئی دروازہ نہیں تھا، تو یہ کون سی جگہ ہے؟ میرا ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا، اندھیرے میں مجھے معلوم پڑا یہ تو دیوار ہے۔ میں دوبارہ سے چلائی، یہ کون سی جگہ ہے؟ تم کون ہو؟ مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ لیکن وہ جو کوئی بھی تھا مجھے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اندھیرے میں بس مجھے ایک سایہ سا نظر آیا تھا، تھوڑی دیر بعد میرے قریب آ کر بیٹھا اور اس نے بلب جلایا۔ ایک دم سے روشنی کی وجہ سے میری آنکھیں چندیا سی گئیں اور پھر میں نے روشنی میں دیکھا تو وہ کوئی نوجوان تھا۔ میں فوراً سے گھبرا گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ میں تو تمہیں غلط ہاتھوں سے بچا کر لایا ہوں۔ دراصل جس بوڑھے سے تمہاری شادی کی گئی تھی وہ لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے، تم سے شادی کا ناٹک کر کے وہ تمہیں آگے بیچنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تم مجھے نہیں جانتی ہو لیکن میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ جب تم چھوٹی سی تھی، دراصل میں تمہارے ماموں کا بیٹا ہوں، یعنی تمہارا کزن۔ جب تمہاری امی کی وفات ہوئی تو اس کے بعد سے تمہارے ابا لوگوں نے ہم لوگوں سے رشتہ ہی توڑ دیا، کبھی تمہیں تمہارے ننیالی رشتہ داروں سے نہیں ملنے دیا۔ میں اور ابا ہمیشہ اسی بات کی فکر میں مبتلا رہتے تھے کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں، اور گاہے بگاہے ہمیں خبر ملتی تھی کہ تمہاری سوتیلی ماں اور تمہارے گھر والے تم پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا میرے ابا نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں تمہارا دھیان رکھوں گا۔ اب وہ نہیں رہے ہیں، لیکن میں نے ان سے وعدہ کیا تھا ایک لمحے کو بھی میں نہیں بھول پایا۔ جب مجھے پتا چلا کہ تمہاری شادی ایک بوڑھے آدمی سے کی گئی ہے جو کہ لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے، تو میں فوراً سے اپنے کچھ دوستوں کو ساتھ لے کر وہاں پہنچا اور تمہیں بچا لیا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا کوئی کزن ہے مجھے اس طرح بچائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا تھا۔ مجھے یاد تھا میں بچپن میں اسے ملی تھی، اس کے بعد تو بھول ہی گئی تھی۔ ملنے کا اتفاق جو نہیں ہوا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم کوئی کمزور لڑکی نہیں ہو، تمہارے گھر والے پیسوں کے پجاری ہیں۔ دیکھو، دراصل میرے ابا نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا تھا، اس کاروبار کے اندر تمہاری اماں بھی شراکت دار تھیں۔ تمہارے نانا کی جائیداد میں سے جو حصہ تمہاری اماں کا بنتا تھا، انہوں نے وہ میرے ابا کو دیا تھا اور کہا تھا کہ کاروبار میں لگا دے۔ یہ بات کسی کو بھی نہیں پتا ہے۔ اس سے پہلے کہ تمہاری اماں کسی کو بتاتی، ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد ہم لوگوں نے بھی اس بات کو کسی کو نہیں بتایا۔ ویسے بھی تمہارے گھر والوں نے ہم سے ناتا توڑ لیا تھا۔ میرے ابا سمجھ گئے کہ یہ سب لوگ لالچی ہیں، اگر بتا دیا تو زبردستی ہی صحیح، لیکن وہ اس حصے کو اپنے نام کروا لیں گے، کیونکہ یہ حصہ تو دراصل تمہیں ملنا چاہیے، تمہارا حق ہے، کسی اور کے پاس نہ جائے۔ اس کے لیے ہم نے کئی سال کوشش جاری رکھی اور اب تمہارا ایک بہت بڑا حصہ اور اس کاروبار کے اندر ہے۔ تھوڑی سی ہمت کرو اور میرے ساتھ گھر چلو، جا کر سب کے سامنے اصلیت رکھوں گا تو دیکھنا کیسے ان سب کے چہروں کے رنگ بدل جائیں گے اور تمہارے ساتھ ان کا رویہ بھی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی مجھے امید دے رہا تھا، اس لیے میں نے اس کی بات پر یقین کیا اور اس کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ سوتیلی ماں نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگی، ہم نے تجھے منع کیا تھا نا کہ یہاں پر مت آنا، پھر تیرے اندر اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ میرے کزن نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ اس بوڑھے کو بھی پولیس کے ہاتھوں پکڑوا دیا۔ میری طلاق ہو گئی، میں اب آزاد تھی۔ جب میرے گھر والوں کو پتہ چلا کہ میں اتنے بڑے کاروبار کی مالک ہوں تو جیسا میرے کزن نے کہا تھا ویسے ان کے رویے فوراً تبدیل ہو گئے، لیکن میں ان کا اصل چہرہ پہلے دیکھ چکی تھی، اس لیے ان سب کو چھوڑ کر اپنے ماموں کے گھر آ گئی۔ میرے ماموں تو اب نہیں رہے تھے، لیکن مامی اور ان کے بچے تھے، ان کے ساتھ میرا وقت بہت اچھا گزر رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد سب نے مل کر میری شادی اس کزن سے طے کر دی۔ اپنے کزن جو کہ میرا شوہر بھی ہے، اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی جی رہی ہوں۔